کیا آپ کو کوئی پراسرار وجود پریشان کر رہا ہے؟ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت میں جو چادر اوڑھتی ہوں وہ خود بخود سرکنے لگتی ہے۔ کھڑکی اور دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جب میں آخری ٹیوشن پڑھا کر نکلا تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھکن اور کوفت سے میری بری حالت تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور نیند سے میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ یہاں سے مجھے گھر پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگنا تھا۔ 12:30 کے آس پاس گھر پہنچنے کے بعد مجھے کھانا کھا کر جلد ہی سونا ہوتا تھا، کیونکہ صبح 6 بجے مجھے پھر جاگنا ہوتا تاکہ میں تیار ہو کر اسکول پہنچ سکوں جہاں میں ریاضی کا استاد تھا۔ اب تک آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے، جہاں عموماً لوگ اپنی بقا اور فنا کی توگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ والد صاحب سادہ طبیعت کے آدمی تھے، لے دے کر پوری زندگی میں یہ 80 گز کا مکان جوڑ پائے تھے۔ حالانکہ وہ جس محکمے سے وابستہ تھے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عیش و آرام پر اپنی ایمانداری کو فوقیت دی، جس کا نتیجہ آج یہ تھا کہ مجھے دن میں 16 گھنٹے اسکول اور ٹیوشن میں سر کھپانا پڑتا، تب کہیں جا کر مہینے بعد کچھ معقول رقم ہاتھ آتی۔ بڑے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے پسند کی شادی کر کے الگ ہو گئے تھے۔ میری آمدنی کے علاوہ ابا کی پینشن اور اوپری منزل جو ہم نے کرائے پہ دی ہوئی تھی اس سے کچھ رقم ہاتھ آتی تھی، جس سے گھر چل رہا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 کی شادی ہو چکی تھی۔ گو میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خود ہی ہر کام کا بوجھ خود پر لادا ہوا ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے سونے کے لیے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ملتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے وقت بھی نیند میں جھوم رہا ہوتا تھا۔ 2 ماہ پہلے میں نے بھاگ دوڑ کر کے ایک اور ٹیوشن حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے میری تھکن میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ جو نئی ٹیوشن ہاتھ لگی تھی ایک لڑکی کی تھی۔ رابعہ 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور ریاضی میں کمزور تھی۔ میں اس کے گھر رات کو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے پہنچتا۔ جب نئی یہ ٹیوشن ملی تو شروع میں تو میں بہت خوش تھا کہ چلو آمدنی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے، لیکن 10-15 دن بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ اس طرح میں نے اپنی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ میں مزید اضافہ کر لیا ہے۔ رابعہ کو میں عموماً اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب کبھی بجلی غائب ہو جاتی تو مجھے اس کے بیڈ روم میں جا کر بیٹھنا پڑتا، کیونکہ ان کے گھر میں UPS کا کنیکشن صرف بیڈ رومز میں ہی تھا۔ آئے دن بجلی غائب ہوتی اور مجھے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اس کے بیڈ روم میں جانا پڑتا۔ شروع میں تو مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ ایک لڑکی تھی اور میں بھی جوان مرد تھا، لیکن رابعہ کی والدہ مجھ سے اپنے بیٹوں کی طرح کا برتاؤ کرتی تھی، اور خود رابعہ کا رویہ بھی میرے ساتھ بہنوں جیسا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ میری یہ جھجک دور ہوتی چلی گئی۔ ایک روز یوں ہوا کہ مجھے 2 جگہ ٹیوشن سے فون آ گیا کہ آج ان کے یہاں کوئی دعوت ہے اور ایک کو کہیں جانا تھا، اس لیے میں پڑھانے نہ آؤں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ آج جلدی گھر پہنچ سکوں گا۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی ٹیوشن سے فون آ جاتا، کسی ذاتی کام کی وجہ سے آج ٹیوشن کی چھٹی ہے،
ایسی صورت میں میرے لیے یہی عیاشی ہوتی تھی، جلدی گھر پہنچ کر ذرا اچھی نیند لے لوں، اور آج تو ٹیوشن سے چھٹی مل گئی تھی۔ میں نے جھٹ رابعہ کی والدہ کو فون کر دیا کہ اگر آج میں جلدی آ جاؤں تو کوئی مذائقہ تو نہیں۔ انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ اب میں بقیہ ٹیوشن پڑھا کر خرامہ رابعہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رابعہ کے بھائی نے آ کر مجھے کہا کہ میں بیڈ روم میں جا کے بیٹھ جاؤں، اور میں بھی حسب توقع تیار بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی میں اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ میری نشست عموماً بستر کے بائیں طرف موجود صوفے پہ ہوتی تھی۔ بستر کے دائیں جانب ایک قد آدم الماری تھی، اور جب میں صوفے پہ بیٹھتا تو مجھے اپنا عکس اس الماری کے آئینے میں واضح نظر آتا رہتا۔ رابعہ زیادہ تر میرے دائیں جانب بیٹھا کرتی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ کی جانب ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جس پر ہر وقت پردہ لٹکا رہتا۔ میں بیڈ روم میں جا کر حسب معمول اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے صوفے پہ بیٹھے کچھ سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن جب درد حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ آج تو میری مصروفیت بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی میں حشاش بشاش تھا۔ شاید مسلسل تھکن اور کام نے میرے اعصاب کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے جلد ہی کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رابعہ کمرے میں آ گئی، اور میں سر درد کو بھول کر اسے پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ ٹیوشن سے فارغ ہو کر جب میں رابعہ کے گھر سے نکلا تو ہوا کے ایک فرحت بخش جھونکے نے میرا استقبال کیا، اور میں خود کو یکایک بے حد تر و تازہ محسوس کرنے لگا، یعنی کہ میرے سر کا درد بالکل ہی غائب ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ شاید کمرے میں کچھ زیادہ ہی حبس تھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر شاور لیا، کھانا کھا کر سر درد کی گولیاں لیا، اور اپنے کمرے میں آ کر لائٹ بجھا کر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ گھر کے بیرونی دروازے پہ زور سے دستک ہوئی، لیکن میں بھی دستک پر کوئی توجہ دی بغیر آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ چند لمحے گزرے کہ دوبارہ سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنے میں میری بہن کی آواز آئی کہ میرا کوئی دوست گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے اور مجھے آواز دے رہا ہے۔ منع کر دو اسے، کہہ دو کہ ابھی میں گھر نہیں آیا ہوں، میں نے لیٹے لیٹے ہی بہن کو کہا۔ بھائی کیسے منع کر دوں، تمہاری موٹر سائیکل باہر کھڑی ہے، تم خود اٹھ کر اس کو منع کر دو۔ میں چند لمحے بستر پر لیٹا تل ملاتا رہا، پھر کسی طرح خود پر جبر کر کے اٹھا اور پیروں میں چپل ڈال کر باہر نکل گیا۔ دروازے کے پاس ہی رشید میری موٹر سائیکل پر دونوں پیر لٹکائے مزے سے براجمان تھا، اور اپنی ہی دھن میں کوئی سیٹی بجا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو میرا منہ بن گیا۔ رشید اسی محلے میں رہتا تھا، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن رشید سے محلے کے سبھی لڑکے کتراتے تھے۔ جب وہ دوستوں میں آ کر بیٹھتا تو سارے دوست تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہانے بنا کر اٹھنا شروع کر دیتے۔ رشید ویسے تو دل کا برا نہیں تھا، لیکن اس کی دماغ کھانے کی بڑی بری عادت تھی۔ ساتھ ہی وہ دوستی کے ناطے دوستوں کی چیزوں پر اپنا پورا حق سمجھتا تھا، اور کسی بھی دوست سے کوئی بھی قیمتی چیز دھڑلے سے مانگ لیتا۔ شاید یہ بھی گوارا کرنے کے قابل تھا، لیکن استعمال کے بعد وہ چیز جس حالت میں ملتی اسے دیکھ کر غصے کے گھونٹ پینا پڑتے یا صبر کرنا پڑتا۔ اور تو اور اگر کوئی دوست اپنی چیز مانگنے رشید کے گھر جا پہنچتا تو وہاں رشید کے ابا الگ جھیلنے پڑتے، اندر سے ہی چلانا شروع کر دیتے
کیسے آوارہ لڑکوں کو دوست بنا رکھا ہے، ہر وقت بے وقت گھر پہنچ جاتے ہیں۔ رشید، تو انہی دوستوں کی صحبت میں رہ کر دن بدن بگڑ رہا ہے۔ اب دروازے کے باہر دوست شرمندہ ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ یہی کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے رشید کو وہاں دیکھ کر میرا منہ بن گیا تھا۔ ارے بلال، کہاں غائب ہو اتنے دنوں سے؟ کل بھی گھر کے 2 چکر لگا کر گیا تھا لیکن تم نہیں ملے۔ بڑا ضروری کام ہے یار تم سے۔ آج تمہاری بائک باہر کھڑی دیکھی تو میں نے سوچا کہ آج تو تم گھر پر ہی ہوگے۔ جب میں نے اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیا تو کہنے لگا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں وسیم سے پوچھ لیتا ہوں، تمہاری طبیعت تو بہت خراب لگ رہی ہے۔ میں نے بھی چہرے پہ سخت تکلیف کا علم طاری کرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور مظلوم منہ بنا کر گھر میں واپس آ گیا۔ اگلے روز پھر اس طرح مصروفیت کا آغاز ہو گیا۔ رات کو جب میں گھر پہنچا تو اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اگلے روز جاگنے کے خیال سے ہی کوفت ہونے لگی۔ وقت پر اٹھنا کم از کم میرے لیے تو بڑا دل گردے کا کام تھا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ سارا دن گزارنے کے بعد جب رابعہ کو ٹیوشن پڑھانے پہنچتا تو میری ہمت جواب دے جاتی۔ اس کے گھر کی گھنٹی بجاتے ہی میں دل ہی دل میں دعا کر رہا ہوتا کہ کاش آج یہ لوگ گھر پہ موجود نہ ہوں۔ اور پھر کچھ روز بعد میرے ساتھ ایک کے بعد ایک کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے میری زندگی تہوبالا کر کے رکھ دی۔ اس روز حسب معمول رابعہ کی ٹیوشن پڑھاتے وقت میں تھکن اور نیند سے بے حال تھا۔ رابعہ کو میں نے کچھ سوال حل کرنے کے لیے دیے تھے اور وہ بھی سر جھکائے انہیں حل کرنے میں مصروف تھی، اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ سی آ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر اسی طرح بیٹھا اونگتا رہا کہ اچانک کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں ہڑبڑا کر رابعہ پر گرتے گرتے بچا۔ رابعہ بھی کام کرتے کرتے چونک گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ کمرے میں میرے اور رابعہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور رابعہ کی حیران نظروں کا مطلب بھی یہی تھا کہ اسے میری یہ حرکت سمجھ نہیں آئی۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ بے اختیار منہ ہی منہ میں 4 قل اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پلٹ کر دیکھتا کہ مجھے دھکا کس نے دیا ہے۔ کیا ہوا ہے سر؟ آپ اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہیں اور آپ منہ ہی منہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے اشارے سے اسے چپ رہنے کے لیے کہا اور مسلسل منہ ہی منہ میں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت مجھے جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ آج سوچتا ہوں کہ میں اس وقت کمرے سے اٹھ کر بھاگ کیوں نہیں گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ رابعہ کی ٹیوشن پڑھاتے وقت میری پشت پر اسٹور ہوتا تھا جس کے دروازے پہ پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اس وقت اس پردے کے سامنے ہوا میں ایک عجیب سا ہیولہ لہرا رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے غور سے اس ہیولے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایک عورت کا ہیولہ تھا جس نے لمبا سا سفید لبادہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے کے چاروں طرف لہرا رہے تھے اور وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ چند لمحے تک مجھے گھورنے کے بعد وہ تیزی سے ہوا میں لہراتی ہوئی میری طرف لپکی اور پھر کچھ فاصلے پہ ایک دم سے رک گئی، جیسے کسی چیز نے اس کو پکڑ لیا ہو۔ سر آپ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں اور آپ زور زور سے آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے گردن گھما کر رابعہ کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے صبر کرنے کے لیے کہا اور دوبارہ گردن موڑ کر اس عورت کے حوالے کو دیکھا، لیکن اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اب سب کچھ پہلے جیسا تھا۔
اس وقت تو مجھے یہ بھی شبہ ہونے لگا کہ شاید میں نے یہ سب خواب میں دیکھا ہے اور میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن عقل اس بات کو جھٹلا رہی تھی۔ میرے کندھے پہ جس طرف دھکا لگا تھا وہاں ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ عورت کمرے میں تو موجود ہے لیکن بس مجھے دکھ نہیں رہی۔ اب جو میں نے رابعہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر میں کس طرح کی حرکتیں کرنے لگ گیا ہوں۔ رابعہ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کبھی کبھار دل میں کوئی وسوسہ یا کوئی ڈرا دینے والا شیطانی خیال آتا ہے تو میں اس طرح کی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ چھوڑو، پریشان نہیں ہو، اپنی کاپی دکھاؤ، میں ذرا دیکھوں تم نے سوال کس طرح حل کیے ہیں۔ میں نے بات بدلتے ہوئے اس سے کہا، ایک تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ یا ہراساں ہو، دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تو میرا اچھا خاصا مذاق بن جائے گا۔ نہیں سر، آپ ضرور کچھ چھپا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بات ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، پریشان نہیں ہو، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اب بحث بند کرو اور پڑھائی پر دھیان دو۔ سر، آپ میری بات سنیے، کیا آپ کو کوئی پراسرار وجود پریشان کر رہا ہے؟ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دم چونک پڑا۔ آپ کو یہاں آتے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں۔ یہ کمرہ جہاں ہم بیٹھے ہیں پچھلے سال تک صرف اسٹور کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ پچھلے سال جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ایک اضافی کمرے کی ضرورت پڑی اور نتیجتاً اس کمرے کو میرے بیڈ روم کے طور پہ منتخب کر لیا گیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی چھپ کر مجھے گھور رہا ہے۔ شروع میں تو میں اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ مجھے یقین کرنا پڑا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اکثر میری چھوٹی موٹی چیزیں غائب ہونے لگیں اور جب میں ڈھونڈ کر تھک جاتی تو ایک آدھ روز بعد اس جگہ سے مل جاتی جہاں سے غائب ہوئی تھی۔ رات کو سوتے وقت میں جو چادر اوڑھتی ہوں وہ خود بخود سرکنے لگتی ہے، کھڑکی اور دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ میں خود ان واقعات سے بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ میں نے کئی بار امی اور بھائی کو ان واقعات کے بارے میں بتایا ہے، لیکن انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ الٹا انہوں نے میرا مذاق بنایا کہ ہر وقت الٹی سیدھی فلمیں دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کئی بار ناکام کوشش کے بعد میں نے گھر والوں کو ان واقعات کا بتانا چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بھی آئے دن میرے ساتھ کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ پیش آتا رہتا ہے اور میں اس کمرے میں آنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ سر، اگر آپ نے واقعی کچھ دیکھا ہے تو میری امی اور بھائی کو بتائیں تاکہ انہیں یقین آ سکے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ اب رابعہ نے جو یہ سب باتیں بتائیں تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ میں نے اونگتے ہوئے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ 100% حقیقت پر مبنی تھا۔